جب یہ لوگ یہاں پہ سیٹل ہوئے تو اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام جب بڑے ہوئے، آپ کو معلوم ہے 4 دفعہ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے وزٹ کیا. اس کے علاوہ اگر کیا ہو تو کوئی اس کا ثبوت ایسا نہیں ملتا، لیکن 4 ٹائمز وزٹ کا ذکر آتا ہے. دیکھیں، ایک دفعہ تو جب ذبح کرنے کے لیے آئے تھے، دوسری دفعہ جب کعبہ کی تعمیر کے لیے آئے، تیسری دفعہ اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہو چکی تھی تو پھر انہوں نے آ کے جب پوچھا تھا تو کہ کیا حالات چل رہے ہیں. اس دفعہ یہ جو 2 لاسٹ ٹائمز ہیں نا، اس میں اسماعیل علیہ السلام گھر پہ نہیں تھے، تو اس وقت پوچھا کہ کیسے حالات چل رہے ہیں، تو انہوں نے بڑی شکایت کی بیگم نے. تو انہوں نے کہا کہ آئیں، جب 3rd ٹائم ہے یہ، جب آئیں گے تو ان سے کہیے گا کہ اپنی چوکھٹ بدل لیں. تو مطلب تھا کہ بیوی، اب یہ قبیلہ جرہم میں انہوں نے شادی کی تھی. اب پھر اس کے بعد انہوں نے وہاں کے ایک سردار، یہ چوکھٹ بدل لی کہ مداد ایک سردار تھا، اس کی بیٹی سے انہوں نے شادی کی. اور یہ جب 4تھی دفعہ آئے تو تب انہوں نے پوچھا ان سے کہ کیسا چل رہا ہے، تو انہوں نے بہت اچھا کہا. انہوں نے کہا بہت اچھا ہے، آپ ان کو کہیں کہ یہ چوکھٹ برقرار رکھیں. ٹھیک ہے، تو یہ 4 دفعہ کا تاریخ میں ذکر ملتا ہے. اب اسماعیل علیہ السلام کی ان والی بیوی سے کی ہاں، وہاں پہ اور کوئی تھا ہی نہیں، کون تھا؟ وہی تھے نا. تو یہ 4تھی دفعہ انہوں نے ان کے ساتھ جب شادی کی تو ان خاتون سے، مداد کی بیٹی جو تھیں، ان سے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 12 بیٹے عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. اب یہ جو 12 بیٹے تھے یہ 12 ٹرائبز بن گئے، بڑے بڑے. لیکن اب یہ میں آپ کو بالکل بریفلی بتا رہی ہوں، اگر کسی کو بہت ڈیٹیل میں چاہیے تو رحیق المختوم سے وہ پڑھ سکتے ہیں. ان میں سے جو 10 بیٹے تھے نا، ان کے حالات تو کچھ پتہ نہیں ہے کیونکہ وہ مائگریٹ کر گئے، کہیں کہیں دور جگہوں پہ نکل گئے. صرف 2 بیٹے جو تھے ان کے حالات تاریخ میں پھر بھی بتائے جاتے ہیں. ایک کا نام نابت اور ایک کا نام قدار تھا، قاف سے، قاف یا دال الف را. نابت کی بھی اولاد بعد میں رومی یہاں پہ آئے اور ان کو تتر بتر کر دیا، وہ بھی ختم ہو گئے. لیکن قدار بن اسماعیل جو تھے، ان کی نسل جو تھی وہ مکہ میں پھیلی، یہاں تک کہ عدنان اور پھر ان کے بیٹے ماد کا زمانہ آیا. ابھی میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ فیملی ٹری 1 نکالیں، جو لوگ سلائیڈ دیکھ رہے ہیں وہ بھی جو فیملی ٹری نمبر 1 ہے وہ نکالیں. عدنان جو تھے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب میں 21 جنریشن میں آتے ہیں. اب کیا ہوا کہ چونکہ اسماعیل علیہ السلام کے، وہ کہتے ہیں نا کہ ہر ایک کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز نہیں ہوتی، تو ان کے بیٹوں میں کوئی ایسی خاص لیڈرشپ کوالٹیز نہیں تھی. 10 تو ویسے ہی کہیں نہ کہیں ادھر ادھر چلے گئے، یہ 2 رہ گئے تھے، ان میں سے بھی کوئی خاص ان میں لیڈرشپ کوالٹیز نہیں تھی. ٹھیک ہے، ان کی بڑی عزت تھی، بڑا اکرام تھا، لیکن جو لیڈرشپ تھی نا وہ جرہم قبیلے کے پاس آ گئی. یہ جو قبیلہ آیا تھا نا یہاں پہ، ان کے پاس آ گئی. اور یہ اسماعیل علیہ السلام کا سسرالی قبیلہ جو ہے 2100 ایئرس تک انہوں نے حکومت کی یہاں پہ، اور زمزم بھی انہی کے ہاتھ میں ہو گیا سب کچھ. پھر ایسا شروع ہو گیا کہ ان کے حالات بہت بگڑنا شروع ہو گئے، اور جب حالات بگڑتے ہیں تو انسان کو کسی کا لحاظ نہیں رہتا. اس وقت بھی حج کرنے لوگ آتے تھے، تو یہ حاجیوں کے ساتھ انہوں نے بڑی بدسلوکی کرنا شروع کر دی، ان کے ساتھ بھی زیادتیاں شروع کر دی. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھو پھر جب انسان ظلم پہ آتا نا تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو ہٹا کے اور لوگ لے آتا ہے. تو 150 AD بورڈ ہے نا یہاں پہ، پین اگر آپ ایک لائن سے بنا لیں اس طرح سے کہ یہاں پہ اسماعیل علیہ السلام ہے، چھوٹا تو نہیں ہے میں نے لکھا اسماعیل، یہ ان کا زمانہ شروع ہوا 2100 ایئرس تک. جرہم ٹرائب نے مکہ پہ حکومت کی ہے. ٹھیک ہے، اب ایک وقت آیا جب یہ لوگ بہت یعنی انہوں نے زیادتیاں شروع کی، تو 150 AD عیسوی میں یہاں پہ ایک اور لوگ آئے. اس ٹرائب کا نام تھا بنو خزاعہ. بنو خزاعہ، خے زے الف عین ہا. اور انہوں نے آ کے یہاں پہ قبضہ کر لیا مکہ پر.
کیونکہ یہ لوگ ویک ہو چکے تھے. بیچ میں کافی چیزیں ہوئیں لیکن آپ کو میں بہت بریف بتا رہی ہوں. اچھا یہ جو جرہم قبیلہ تھا یہ چلا گیا. اب یہ اس کو ہم یہاں سے اگر لیں تو 300 ایئرس تک یہ بنو خزاعہ کی حکومت رہی 300 ایئرس. یہی بنو خزاعہ ہیں. ان کے اندر ایک نام لکھ لیجیے گا عروہ بن لؤی. میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی کہ وہ کون تھا. ان کے اندر ایک آدمی تھا اس کا نام تھا عروہ عمر بن لؤی تھا. عمر بن لؤی. عمر بن لؤی ان کا ایک آدمی تھا. بس صرف ابھی اتنی بات کو یاد رکھیے گا. اچھا 300 سال انہوں نے یہاں پہ حکومت کی. اور اتنی دیر میں جب بنو خزاعہ یہاں پہ تھے اس وقت جرہم کا کیا بنا؟ جرہم قبیلہ واپس یمن چلا گیا کیونکہ انہوں نے ان کو مار وار دیا, اتنا کیا, جنگ ہوئی تو وہ واپس یمن چلے گئے. جب وہ یمن جانے لگے تو ایک بات یاد رکھیں, انہوں نے کیا کیا, اس زمزم کو بند کر دیا. دیر واز نو مور زمزم. اور اس کے اندر ہی حجر اسود ڈال دیا اور اس کو دفن کر دیا, یعنی بند کر دیا. کسی کو پتہ ہی نہیں تھا زمزم کہاں ہے. اور ہنڈریڈز آف ایئرس زمزم کا کوئی نام و نشان نہیں تھا. تو وہ جاتے ہوئے جیسے ہوتا ہے کہ جب کوئی دشمنی ہوتی ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو چیزیں جو نیچرل ریسورسز ہوتے ہیں وہ بھی دوسروں کے ایسے کر دیتے ہیں کہ ان کو بھی تیل کے کنووں کو آگ لگا دیتے ہیں, اس طرح کر دیتے ہیں تاکہ دوسرے فائدہ نہ اٹھا سکیں. تو انہوں نے ایک بہت بڑا ظلم یہ کیا کہ جاتے وقت اس کو بند کر دیا, اس کا نام و نشان مٹا دیا. اب یہ بنو خزاعہ یہاں پہ حکومت کریں. اب اس وقت قریش کہاں پہ تھے؟ اب دیکھیں اس میں تو کوئی بنو اسماعیل کی تو کوئی اولاد اس میں نہیں ہے. بنو خزاعہ تو عرب کا ایک ٹرائب تھا. اس وقت قریش کی چند ایک برانچز تھیں جو مکہ کے ارد گرد رہتے تھے, بس وہ لوگ, اور ان کا کوئی ہاتھ نہیں تھا مکہ کی حکومت میں. ابھی وہ آؤٹ آف دا پکچر ہے. اچھا اب ان میں قریش میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام تھا قصی. اس کا نام کیا تھا؟ قصی. قاف صاد اور یا چھوٹی ہے جو ہم کہتے ہیں قصی. یہاں پہ آپ سمجھ لیں قصی پیدا ہوئے. اچھا قصی جب پیدا ہوئے تو قریش میں سے تھے. جب یہ چھوٹے تھے ان کے والد فوت ہو گئے اور ان کی ماں نے جب دوسری شادی کی تو جس بندے کے ساتھ شادی کی وہ شام میں تھا. شام اس وقت یہ جو اب کا سیریا وہ نہیں ہے. شام اس وقت تھا سیریا, پیلسٹائن, جارڈن, یہ سب شام کا علاقہ کہلاتا تھا. تو یہ وہاں پہ لے گئی اپنے بچے کو سیکنڈ ہسبینڈ کے پاس. ٹھیک ہے, وہاں پہ جا کے رہنے لگی. اب یہ قصی جو تھے جب بڑے ہوئے ان کی تربیت یہاں پہ ہو رہی تھی اور ان کے اندر اتنی اللہ تعالیٰ نے لیڈرشپ کوالٹیز دی تھی, اتنے یہ ذہین تھے اور اتنی اچھی ان کی وہاں پہ تربیت ہوئی. جب یہ جوان ہوئے تو اس وقت ان کو یہ پتہ چلا کہ بھئی میں تو مکہ کا رہنے والا ہوں اور وہاں کے قریش کا میں اس میں بلونگ کرتا ہوں. تو یہ واپس آئے اور انہوں نے آ کے یہ جو ٹرائب ہے بنو خزاعہ, اس کا ایک سردار تھا حلیل. جیسے جلیل لکھتے ہیں اس طرح حلیل ایک سردار تھا. اس کی بیٹی کے ساتھ شادی کی. اب کیا ہو گیا؟ اب دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنا ہے تو اس سے پہلے کیا کیا انتظام ہو رہے ہیں. مکہ کی جو سرداری جن لوگوں کے پاس ہے ان کا یہ جو بڑا سردار تھا جس کے پاس مکہ کی تولیت تھی, وہ انچارج تھا وہاں کا, اس کی بیٹی کے ساتھ قصی کی شادی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, یہاں تک بات سب کو آگے. اسماعیل علیہ السلام سے ہم نے بات شروع کی تھی. اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے. ان میں سے کوئی بیٹا اتنا قابل نہیں ہوا کہ مکہ کی لیڈری اس کے ہاتھ میں جائے. جرہم قبیلے نے ٹیک اوور کیا. 2100 ایئرس تک وہ یہاں پہ
حکومت کرتے رہے. 150 AD میں بنو خزاع آ گئے اور انہوں نے 300 سال تک حکومت کی. اچھا اب کیا تھا، جب اس کی بیٹی سے، حلیل کی بیٹی سے قصی نے شادی کر لی تو اس کے بعد حلیل کا انتقال ہو گیا، وہ فوت ہو گیا. اور کہا جاتا ہے کہ اس نے دنیا سے جانے سے پہلے کہا تھا کہ یہ میری بیٹی جو ہے میرے بعد یہ میری جانشین ہوگی، اس کو یہ سب ملے گا. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ یہ چاہتا تھا کہ قصی جو میرا داماد ہے یہ یہاں کی جو لیڈرشپ جو مکہ کی ہے اس کے ہاتھ میں ہو. تو اینی ہاؤ یہ سب وہ چاہتا تھا اور وہ تھا. تو خیر جب وہ فوت ہو گیا تو قریش کے ٹرائبز ابھی کہاں ہیں؟ مکہ کے ارد گرد ہیں، وہ نہیں ابھی مکہ میں رہ رہے. ان کی اور ان بنو خزاع کی جنگ ہوئی، کیونکہ قریش چاہتے تھے، ان کے دل میں کیا تھا قصی کے کہ ہم ہیں جو اوریجنلی بنی اسماعیل میں سے ہیں، تو یہ کہاں سے آ گئے کہ یہ جو ہے یہ آ کے یہاں پہ حکومت کر رہے ہیں، تو ہم ڈیزرو کرتے ہیں. اب جب ان کی آپس میں جنگ ہوئی تو اس میں قریش جیت گئے اور ظاہر ہے قصی جو تھے وہ لیڈر بن گئے. اب 440 AD میں قصی جو ہیں وہ ان کو مکہ کی قیادت مل گئی، مکہ کے وہ لیڈر تھے. اور مکہ میں انہوں نے ایسا انتظام کیا کہ جو ان کے ٹرائبز تھے نا قریش کے مکہ کے ارد گرد، ان سب کو لا کے یہاں پہ بسا دیا مکہ میں. جیسے آج بھی دیکھیں ایک ملک ایسا ہے نا دنیا میں جو پوری دنیا سے اپنے لوگوں کو لا کے اور اپنے پاس بساتا ہے کہ آ جاؤ یہاں پہ، ٹھیک ہے، تاکہ ان کے. تو اب انہوں نے کہا اپنے پیر بھی جمانے تھے اور قریش کے ہاتھ میں اب آ گئی، تو انہوں نے جو سارے چھوٹے چھوٹے ٹرائبس میں بٹے ہوئے تھے یا قریش سارے ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے ان سب کو لا کے مکہ میں آباد کر دیا. اور ان قصی نے بہت بڑے بڑے کام کیے. اچھا یہاں پہ مکہ میں جو بڑا سعادت کا کام ہوتا تھا وہ یہ ہوتا تھا حاجیوں کو پانی پلانے کا، کھانا کھلانے کا. پھر یہ سب کس کو بہت بڑی ایک رسپیکٹیبل چیز سمجھا جاتا تھا جو یہ قصی نے شروع کیا. قصی نے ایسا کیا کہ لوگوں سے، اپنے ٹرائب والوں سے، قریش سے یہ چندہ اکٹھا کرتے تھے، جو بھی یعنی اس وقت کا ڈونیشن کہہ لیں، ٹیکس کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، وہ اکٹھے کیے. اور اس سے جب وہ حاجی آتے تھے تو بڑے بڑے حوض ہوتے تھے، اس میں پانی ڈالا جاتا تھا، کشمش ڈالتے تھے، کھجور ڈالتے تھے اور حاجیوں کو پانی پلاتے تھے اور اس سے کھانا تیار کرتے تھے اور حاجیوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے. یہ ان لوگوں کا کام تھا. تو اب ہم یہاں پہ اور بھی انشاءاللہ تعالیٰ جب کتاب دیکھیں گے تو اور بھی ہمیں پتہ چلے گا کہ کیا انہوں نے اور کام کیے قصی نے. مگر آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ قصی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرینڈ فادرز میں سے ایک تھے اور ان کا یہ کام تھا کہ انہوں نے قریش کو یہاں پہ لا کے سب سے بڑا انہوں نے یہ کام کیا تھا، مکہ میں بسایا تھا. ادروائز وہ تو کہیں سے کہیں پہنچ گئے ہوئے تھے نا. تو اچھا اب اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے تھے تو اس وقت کیا حالات تھے مکہ میں؟ لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا بنو خزاع میں یہ آدمی کون تھا؟ عمر بن لوئی. عمر بن لوئی ایک بہت امپورٹنٹ نیم ہے جو آپ کو یاد رکھنا ہے، اس لیے کیونکہ اسماعیل علیہ السلام کے بعد یہ 2000 ایئرس تک تو یہ تھے نا جرہم قبیلہ، کوئی یہاں پہ شرک نہیں تھا، کوئی بت پرستی نہیں تھی، سب توحید پہ تھے، دین ابراہیمی پہ تھے، بڑا اچھا سب چل رہا تھا. لیکن یہ جو بنو خزاع آیا نا، اس کا یہ ایک آدمی تھا عمر بن لوئی، یہ بہت رسپیکٹیبل تھا اور اس کی لوگ بہت بات سنتے تھے، بہت مالدار بھی تھا. یہ ایک دفعہ گیا سیریا کی طرف اور وہاں جا کے اس نے دیکھا کہ لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں. تو اس نے ان سے پوچھا کہ بھائی یہ کیا ہے، کیوں ان کی پوجا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا بھائی ایک خدا تو ہے ہی، وہ تو ہے، لیکن یہ ہم چھوٹے چھوٹوں کو بھی پوجتے ہیں تاکہ ان کو خوش کریں گے تو یہ ہماری سفارش کریں گے اور ہمارا خدا خوش ہو جائے گا. تو اس نے کہا اچھا یہ بات ہے تو مجھے بھی ایک دے دو بت، میں بھی لے جاؤں. وہ وہاں سے ایک بت، جو پہلا بت لے کر آیا تھا اس کا نام تھا ہبل. ہے جو وہ والی ہوتی نا، ہاں نہیں ہے یہ ہبل، یہ ہبل کوئی تو نہیں، ٹیلیسکوپ بنائیے. اچھا جی، ہبل جو بت تھا نا وہ لے کر آیا اور اس نے لا کے یہاں پہ کعبہ میں رکھ دیا. عامر بن لوئی اس نے لا کے یہاں پہ